أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة إلى السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات. سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس کی تلاوت کا ثواب ان مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرما دیں. سید الطاف حسین، سید یاور حسین، سید اختر حسین، سیدہ ممتاز فاطمہ، سیدہ اختری بیگم و سیدہ مقدس زہرا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ ربنا. ایک صلوات اور بھی تو سورہ شورى میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ الی السماوات والارض والجبال. ہم نے ایک امانت کو آسمانوں کے سامنے رکھا، زمین کے سامنے پیش کیا، والجبال اور پہاڑوں کے سامنے رکھا. محمد وآل محمد صلوات. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا. تو ان تینوں نے، آسمانوں نے بھی، زمین نے بھی اور پہاڑوں نے بھی صاف انکار کر دیا أَن يَحْمِلْنَهَا کہ ہم اسے حمل نہیں، ہم اسے اٹھا نہیں سکتے، اس کا تحمل ہمارے پاس نہیں ہے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور لرز گئے، کانپ گئے، ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان بہت بڑا ظالم بھی تھا اور بہت بڑا جاہل بھی تھا. یہ آیت ظاہر ہے کہ ہماری فکر کو دعوت دیتی ہے. سورہ شورى کی آیت ہے. کوئی ایسی امانت ہے جو پروردگار عالم نے اتنی بلند آسمان کے سامنے، اتنی وسیع زمین کے سامنے اور اتنے مستحکم پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اور سب نے صاف انکار کر دیا اور لرز گئے، کانپ گئے. مگر انسانوں نے اسے اٹھا لیا، انسان نے اسے اٹھا لیا. وہ ظالم نہیں، ظلوم، بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ جاہل. تو پروردگار عالم نے وہ کون سی امانت تھی کہ جو آسمان و زمین اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا، اور ان لوگوں نے صاف انکار کیا. یہ لفظ ابا جو آیا ہے بالکل کھلا ہوا انکار کرنے میں، یہ ایک موقع پہ اور استعمال ہوا، اور جیسے ہی
اس نے ابا یعنی انکار کیا، ویسے ہی پروردگار عالم نے اس کو معزول بھی کیا، معتوب بھی کیا اور ملعون بھی بنا دیا۔ لیکن یہاں پہ نہ پہاڑوں کو سزا دے رہا ہے پروردگار، نہ آسمانوں کو سزا دے رہا ہے، نہ زمین کو، حالانکہ صاف ہے کہ انکار کر دیا۔ بھلا پروردگار عالم کسی امانت کو پیش کرے اور کوئی صاف انکار کر دے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو انکار کیا گیا تھا اس کے بعد صاف لکھا ہوا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر میں پڑ گیا، خود پسندی میں پڑ گیا، اسی لیے اس کو سزا ملی۔ مگر یہاں تکبر نہیں ہے بلکہ لرز رہے ہیں اور خوف خدا ہے۔ اس امانت کے وزن کو نہ برداشت کرنے کے نتیجے میں لرز کے انہوں نے کہا کہ ہم اسے اٹھا نہیں سکتے، اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تو ظاہر ہے کہ سوچنا پڑے گا کہ وہ امانت کیا ہے جس کو یہ سب اٹھا نہیں پا رہے ہیں اور جس کو انسان نے اٹھا لیا۔ کوئی ایسی امانت ہے جس امانت کو اٹھانے کے لیے انسانوں میں نہ ذرہ برابر ظلم ہو، نہ ذرہ برابر جہل ہو، تبھی اس سے یہ امانت اٹھ سکتی ہے۔ بہرحال یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ امانت کیا ہے، بہت سے لوگوں نے قیاس آرائی سے کام لیا ہے۔ کسی نے کہا وہ امانت جو ہے وہ دین پروردگار ہے، وہ اسلام ہے۔ کسی نے کہا وہ امانت جو ہے وہ اطاعت الہی ہے۔ کسی نے کہا وہ امانت جو ہے تسبیح پروردگار ہے۔ کسی نے کہا وہ امانت جو ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امانت نہ تو اسلام ہے جو دین پروردگار ہے، نہ وہ امانت اطاعت الہی ہے، نہ وہ امانت تسبیح الہی اور حمد الہی ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری باتیں آسمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، زمین میں بھی پائی جاتی ہے اور پہاڑوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اللہ کی مطیع نہ ہو، اطاعت گزار نہ ہو، لہذا وہ امانت اطاعت نہیں ہو سکتی۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار عالم نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو بہرحال ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کے علم میں تھا کہ انسان اس کا تجزیہ کریں گے، انسان جو ہے وہ جیالوجی کو ایک سبجیکٹ بنا کے پڑھیں گے، لہذا وہ چیز کہ جو ایک لمحے میں پیدا کر دی جائے پھر اس کا تجزیہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں ٹائم لگے، اسپیس لگے، تو جو چیز ٹائم اور اسپیس کے اندر ہوتی ہے اس کو قرآن مجید لفظ خلق سے تعبیر کرتا ہے اور اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے حقائق سے پردہ اٹھے گا ویسے ویسے علم آگے بڑھے گا۔ تو قرآن مجید نے کہا ہم نے 2 دن میں زمین کو تیار کر دیا، اس پہ پہاڑ کے لنگر ڈال دیے، اور اس کے بعد ہم نے اس زمین کے اندر فرٹیلیٹی پیدا کرنے کے لیے جو قوت نمو چاہیے تھا اس کا ذخیرہ رکھ دیا۔ اس زمین کے اندر ہم نے پانی کے بہت سے ذخیرے رکھ دیے، اس زمین کے اندر منرلز و معدنیات رکھ دیے، اور وہ تمام چیزیں کہ جس سے زمین عالم انسانیت کی خدمت کر سکتی تھی اور ضرورت کو پوری کر سکتی تھی، وہ سارا سامان ہم نے 4 دن میں مہیا کر دیا۔ تو اس میں پروردگار عالم نے گویا کل ملا کے ایک موقع پہ اور کہا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ بات کنفرم بھی ہو گئی ہے کہ پہلے یہ پوری کائنات ایک نقطے کے اوپر سمٹی تھی جس کو سپر ایٹم کہا جاتا ہے یا میگا ایٹم جو بھی کہا جاتا ہو۔ اس کے بعد ایک بینگ ہوا اور پہلے بینگ کو بگ بینگ کے نام سے تعبیر کر دیا گیا، اور پھر اس بگ بینگ کے بعد
بار لائٹ بینک ہوا، نہیں سب سے پہلے لائٹ بینک ہوا جس کو ابھی پال ڈیوس نے اپنی ایک کتاب میں کہ گاڈ ان نیو فزکس، اس نے کہا کہ میٹر جو ہے وہ پہلا کریشن نہیں ہے، بلکہ پہلا کریشن جو ہے اس یونیورس میں وہ لائٹ ہے۔ آپ اس کی کتاب دیکھ لیں گے، جب لائٹ کرویچر پیدا کرتی ہے تو میٹر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ویو ہوتی ہے، اس ویو میں کرویچر ہوتا ہے، جب کرویچر لائٹ لیتی ہے یا ویو جو ہوتی ہے اس کی لہر جہاں کے اوپر کرو اختیار کرتی ہے تو میٹر پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں تو بہت سے پہلے ایک مخبر صادق نے بتا دیا کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے خلق کی ہے وہ نور ہی تھا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو لائٹ بینک ہوا، پھر اس کے بعد اس لائٹ سے بہت سے مخلوق بنی، اور پھر اس کے بعد واٹر بینک ہوا، اور پھر اس کے بعد پلانٹ بینک ہوا، پھر اس کے بعد اینیمل بینک ہوا، اور چھٹے مرحلے پہ جانے کے بعد تب ہیومن بینک ہوا، انسان آگے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، قرآن مجید جب ایام کی بات کرتا ہے کہ ہمیں 6 دن لگے، 4 دن لگے، 2 دن لگے، یعنی ٹائم کی بات کرتا ہے اور اسپیس کی بات کرتا ہے، تو جو چیز ٹائم اسپیس کے فریم ورک میں آتی ہے اس کو قرآن میں خلق کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو چیز خلق ہوتی ہے اس کو انسان اس کا تجزیہ کر کے، انالیسس کر کے، اس پر ریسرچ کر کے، اسٹڈی کر کے اس کے بہت سے حقائق کو دریافت کر سکتا ہے۔ لیکن وہ چیز کہ جو پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے ایک آن واحد میں پیدا کرتا ہے اس کو خلق نہیں کہا جاتا، قرآن کی لغت میں اس کو امر کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں اللہ نے اپنی طرح منسوخ کیا ہے کہ لہ الخلق، خلق بھی اس کا ہے، والامر، اور امر بھی اس کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اس کی ذات جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو ایک یہ ہے جس میں 6 دن لگے، کبھی 4 دن ہے، کبھی 2 دن کا تذکرہ آیا۔ جب امر کی بات آئی، خلق کے مقابلے میں امر جو لفظ آیا تو لوگ پوچھنے لگے کہ یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، آپ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے؟ قل، آپ ان کے جواب میں فرما دیں کہ روح من امر ربی، یہ روح جو ہے یہ امر رب میں سے، یہ میرے رب کا امر ہے۔ تب سوال شفٹ ہو گیا کہ پھر امر بتائیے کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے وہی کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر وہ ہے کہ کہنے کا ارادہ ہی کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو امر کی دنیا جو ہے، اسی کے بعد یہ بھی لکھ دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں جو علم دیا ہے وہ اس امر کو سمجھنے کے لیے بہت قلیل ہے، لہذا تم اس امر کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے تمہیں بتا دیا، ہم نے خلق کی دنیا بھی آباد کی ہے، ہم نے امر کی دنیا بھی آباد کی ہے۔ خلق میں تمہارا ذوق تحقیق جہاں تک چلا جائے، پوری فضا کھلی ہوئی ہے، یہ خلا ہے جو تمہارے لیے، بہت سے ستارے ہیں تمہارے لیے، بہت سے پلینٹس ہیں تمہارے لیے، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، جہاں تک جانا چاہو جاؤ، اس لیے کہ خلق کی دنیا کو ہم نے تمہارے ریسرچ اور تحقیق کے لیے ایکسیسیبل بنا دیا ہے۔ تم برابر ترقی کرتے رہو، لیکن امر کی دنیا جو ہے یہ تمہارے علم کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت قلیل ہے۔ لیکن یہ اس یونیورس میں جتنے کریشنز ہیں ان سب کے یہ 2 بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ سب ہمارے ہی ہیں، اور میری ذات بڑی بابرکت ہے جو عالمین کو پال رہی، عالمین کے رب ہے۔ تو ہم نے اس کتاب میں جب اس امانت کو تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ ہے امانت کیا، جسے انسان نے اٹھا لیا اور سب لرز گئے، تو کسی نے کہا کہ وہ امانت ہے جو اسلام ہے، اس کی امانت، دین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اسی قرآن میں کہتا ہے کہ
لہو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سر تسلیم اس کے قانون کے سامنے جھکا نہ چکی، بے شک، سبحان اللہ، لہذا سب مسلم ہیں اس کائنات، پہاڑ بھی مسلم ہے، آسمان بھی مسلم ہے، زمین بھی مسلم ہے، پوری فطرت مسلم ہے۔ اس لیے فطرت کا نام بھی لیا کہ یہی وہ دین ہے کہ جو دین فطرت ہے، اس لیے کہ پوری فطرت کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے۔ جو اللہ نے کہا اس کے سامنے سرنگو ہو گیا، سر منہ بھی کوئی ذرہ برابر اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اس کے معنی وہ امانت اسلام نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پہاڑ بھی مسلم ہے، وہ بھی اسلام، آسمان بھی، زمین بھی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اکڑا ہو، کبھی بغاوت کی ہو اللہ کے قانون سے، سب مسلم ہیں، سب سر تسلیم خم کی ہوں۔ کسی نے کہا کہ وہ امانت اطاعت الہی ہے، تو ہم نے پھر پایا، قرآن مجید میں بھی پایا اور نیچر میں پایا کہ اس نیچر میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا فرما بردار نہ ہو، اس کے بنائے ہوئے لاز آف نیچر کو مانتا نہ ہو، اس کی فرما برداری نہ کرتا ہو سے۔ لہذا قرآن میں بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم اس زمین کو ٹھیک کرنے کے بعد ثم استوى الی السماء، ہم متوجہ ہوئے آسمان کو درست کرنے میں، ثم استوى الی السماء، اور وہ اس وقت گیسیس اسٹیج میں تھا، دخان کا لفظ آیا ہے۔ یہ اسپیس جو تھا، یہ آسمان جو تھا، بلندی کو کہتے ہیں، وہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، گیسیس جو اس کا میٹر تھا وہ گیس کے فیصلے۔ تو ہم نے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی دونوں سے بیک وقت کہا کہ ایتیا، تم دونوں ہماری طرف آؤ، طوعاً او کرہن، چاہے جبر سے آؤ چاہے خوشی خوشی آؤ۔ تو ان سے جواب ملا کہ اتینا، قالتا، دونوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں تیری طرف پالنے والے، طوعاً، پوری پوری رضا و رغبت سے ہم تیری طرف آ رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ کہ اطاعت میں آسمان بھی ہے، اطاعت میں زمین بھی ہے، اطاعت میں پہاڑ بھی ہیں، تو وہ امانت اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی ایسی امانت ہے کہ جو بس انسانوں ہی نے اٹھایا ہے اور کسی نے نہیں اٹھایا ہے۔ اب دیکھ لیں تسبیح کو، آیا اللہ کی تسبیح وہ امانت ہے، اللہ کی تحمید وہ امانت ہے؟ تو اس میں قرآن مجید نے کہہ دی کہ ام من شیء، کوئی شے ایسی نہیں، الا وہ یسبح بحمدہ، مگر یہ کہ حمد کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح کہہ رہی۔ معلوم ہوا کہ تسبیح بھی وہ امانت نہیں ہے۔ اب کسی نے کہا کہ صلاۃ، نماز، چونکہ صلاۃ کے معنی کہ جو بندے کو خدا سے ملانے والا مصلی ہوتا ہے، مصلی اس کو کہتے ہیں جو بندے کو خدا سے ملا دے، تو نماز ہو سکتی ہے وہ امانت ہو، مگر خدا نے اس کی بھی نفی کر دی۔ قرآن مجید ہی میں ارشاد ہوا، الم تری الی اللہ الذی یسبح بحمدہ، تم نے اس خدا کی عظمت کو نہیں دیکھا کہ پوری کائنات جس کی تسبیح زبان حال سے اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہو؟ اور یہ کہنے کے بعد کہا سب تو سب وَالطَّيْرٌ صَافَّاتٌ، اور یہ طائر، یہ برڈز جو دیکھتے ہو، یہ اپنے ونگز کو جب آؤٹ اسپریڈ کر کے اور ایک جماعت بنا لیتے ہیں، صافات، صف بنا لیتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے ہو کلو، یہ سب جو ہیں، قد علم تسبیحہ و صلاتہ، ان سب کو اپنی نماز بھی معلوم ہے، اپنی تسبیح بھی معلوم ہے۔ یہ فردن فردن بھی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ جماعت میں بھی کبھی اپنے پروں کو پھیلا کے جب اڑتے ہیں تو نماز جماعت ہے، وہ اس کو وہی جانتے ہیں کہ کیسے ادا ہوگی۔ قد علم تسبیح و صلاتہ، تو معلوم یہ ہوا کہ صلات بھی
نماز بھی وہ امانت نہیں ہے۔ تو اب ہے وہ امانت کیا، اس کا پتہ لگنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سے متعلق ہے، انسانوں کا نام آیا ہے، انسانوں نے اسے اٹھا لیا ہے، ورنہ سب کانپ گئے ہیں، سب لرز گئے ہیں۔ تو وہ امانت بس ایک ہے، اور وہ ہے کہ اپنے ارادے، اپنے اختیار سے اللہ نے انسان کو اس کی اپنی ول جو ہے اس کو بطور امانت دے دیا ہے۔ ول جسے کہتے ہیں، قوت ارادی کہتے ہیں، اختیار دے دیا۔ اس اختیار سے انسان اپنے کو بلند بھی کر سکتا ہے اور انسان اپنے کو پست بھی کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت کسی کو نہیں دی اللہ نے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ پہاڑ، کسی کو نہیں۔ جہاں پر جس وقت جیسا پیدا کر دیا گیا ویسے ہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ نہ پہاڑ میں ترقی کی صلاحیت ہے، نہ آسمانوں میں ترقی کی صلاحیت ہے، نہ زمین میں ترقی کی صلاحیت، جو ہے وہ وہیں ہے جہاں پہ پیدا کیا گیا تھا۔ یہ فقط انسان ہے کہ اپنی اس صلاحیت سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ ڈارک ایج سے نکلا، اسٹون ایج میں آیا، اسٹون ایج سے آیا، پھر انڈسٹریل ایج میں چلا گیا، انڈسٹریل ایج سے آیا، سائنٹیفک ایج میں چلا آیا، وہاں سے آگے بڑھا تو ظاہر ہے الیکٹرانک ایج میں چلا آیا، اسپیس ایج میں چلا گیا۔ کتنی ایجز اور ایپاکس ہیں کہ جو اس نے بنا ڈالی فقط اس صلاحیت سے کہ جو بطور امانت اللہ نے بس اور بس اسی کو دی تھی۔ ایک صلوات بھیج یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ لہذا بہت سی فیلڈز ہیں جہاں انسان ترقی کرتا ہے اختیار سے بری باتوں میں ترقی آپ دیکھیں، اچھی سے اچھی باتوں میں ترقی دیکھیں، علم میں ترقی دیکھیں تو وہاں بھی یہ صلاحیت نظر آئے گی، جہالت میں ترقی دیکھیں تو وہاں بھی یہ صلاحیت نہیں۔ اسی طرح سے جرم میں آپ ترقی دیکھیں، کرائم کے ایسے طریقے ایجاد کیے انسان نے، تو اسی صلاحیت کی وجہ سے ایجاد کی۔ مگر فرق یہ ہے کہ جب یہ امانت یعنی صلاحیت ارتقاء، تبدیلی کی صلاحیت انسان میں، اس صلاحیت کو اگر یہ واقعی امین ہوتا، امانت دار ہوتا، ٹرسٹ وردی ہوتا، تو جس کی امانت تھی بغیر اس امانت کو خراب کیے ہوئے اسی کے حوالے کر دیتا۔ اور یہی جذبہ تسلیم کی تعریف بھی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے، بطور امانت دی ہے، تو اب تمہاری امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یہ صلاحیت دی ہے اسی کے سپرد کر دو، اور اس سے یہ کہو پالنے والے یہ کہاں اس کا تصرف کریں، تو جہاں بتاتا چلا جا وہاں یہ صلاحیت کو ہم بات کرتے چلے جائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ اب آپ غور کریں کہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ ایک مسیحی، ایک عیسائی، ایک کرسچن جو گویا اپنے دعوے میں اس کے پاس سب سے زیادہ مضبوط تقرب الہی کا ذریعہ ہے، جو وسیلہ اس نے اللہ کے تقرب کا اختیار کیا، اس سے زیادہ قریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وہ لوگ، ان کا خیال ہے یا ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ آدم کا وارث ہو کے پیدا ہوتا ہے، ابن آدم ہوتا ہے، تو وہ گویا اپنے جینس میں گناہ لے کے آتا ہے، وہ گناہ کا بھی وارث ہو جاتا ہے۔ اور جب گنہگار پیدا ہوتا ہے تو پروردگار کی رحمت جو ہوتی ہے اس کو جنت میں لے جانا چاہتی ہے، اور جنت جو ہے وہ اسی کو قبول کرتی ہے کہ جو گناہوں سے بری ہو، آزاد ہو۔ لہذا اللہ کی رحمت نے ایک بار انگڑائی لی اور اس نے کیا کیا کہ جتنے ابنائے آدم ہیں
اولاد آدم ہیں ان سب کی گناہ کا کفارہ بنا کے خود اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھوا دیا۔ یہ جو ہے جو ان کے ذہن میں ہے، صحیح ہو غلط ہو یہ بات کی بات ہے، لیکن ان کو جو سکھایا جاتا ہے کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کے پیارے ہو، جنت تمہاری ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری گناہوں کی طرف سے پروردگار عالم نے خود اپنے بیٹے کو گویا صلیب پہ چڑھوا کے اور تمہاری گناہوں کا اس کا جو خون بہا، جو نیلنگ ہوئی اس میں جو صلیب کا طریقہ ہے، جو خون بھی بہا وہ خون کفارہ ہو گیا تمہاری گناہ۔ تو اب اس کی محبت اگر دل میں پیدا کر لو ایک ابن اللہ کی حیثیت سے، تو یہ کافی ہے تمہیں جنت کا مستحق بنانے کے لیے۔ یہ نٹشل میں اختصار کے ساتھ یہی حصول۔ اب رہ گیا یہ کہ ایک انسان کو وہ اللہ کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کا بھی سہارا لیا اور اپنی طرف سے کہ پروردگار عالم نے چونکہ اپنی روح کو جناب مریم کے اندر انفیوز کیا، لہٰذا اس کے نتیجے میں جو بھی پروڈکٹ ہوگا وہ اللہ کے بیٹے کے حکم میں آ جائے۔ ایک اسپرٹ ہے، ایک میری ہیں اور ایک جیزس ہیں۔ یہ تثلیث کا اور ٹرینٹی کا جو تصور چلا، یہ اسی فکر کے چاروں طرف دوڑتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بات اٹھائی جاتی ہے، کفارے تک بات آتی ہے، اور یہ کفارہ سب سے زیادہ وزنی تبھی ہوگا جب اللہ خود اپنے بیٹے کو صلیب پہ چڑھوا دے گا۔ چنانچہ اللہ، مریم اور جیزس کے بیچ میں جو رشتہ قائم کیا گیا، جس کو تثلیث کہتے ہیں، توحید کے مقابلے میں جو ہے، اور ٹرینٹی کہا جاتا ہے، تو اس ٹرینٹی کو اتنا انگرین کر دیا لوگوں کا دماغ میں کہ ظاہر ہے کہ وہ اتنے آسان راستے کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ خدا بھی عادل، مریم بھی معصوم، جیزس بھی معصوم۔ تو جہاں عصمتوں کا اتنا انبار لگا ہوا ہو، اس کا دامن پکڑنے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ بہرحال ایک مسیحی کا، ایک کرسچن کا ایسی فیملی کے ساتھ کربلا کے میدان سے تھوڑا پہلے گزر ہونا، جہاں ایک طرف دیکھا کہ ایک کارواں جا رہا ہے کربلا کی سمت، اور یہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد 3 ممبرز پر مشتمل ایک فیملی، جن میں ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بہو ہے، اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو جذباتی اعتبار سے اتنا اسٹرانگ ایموشن سے جکڑا ہوا ہے کہ ماں جو ہے اس کا بیٹا ممتا کے رشتے سے، اس کے علاوہ بیوی جو ہے شوہر کے رشتے سے، شوہر بیوی کے رشتے سے۔ صرف 17 دن گزرے ہیں، تاریخ میں ہے کہ جب اپنے جوان بیٹے کو بیاہ کے ایک ماں اپنے وطن جا رہی تھی، جس میں ماں تھی، بیٹا تھا، بہو تھی، راستے میں قافلہ ٹکرا گیا، اور یہ کارواں جو جا رہا تھا برابر نظر پڑ رہی تھی ہماریوں سے، کبھی چھوٹے چھوٹے بچے جھانکتے تھے، یا جو شخص تلایا پھر رہا تھا جس کی حفاظت میں جا رہا تھا، یا اور جو مرد تھے، ان کی صورت سے ایک ایسا نور ریڈیٹ کر رہا تھا جو صداقت کی روشنی ہو سکتی ہے، جو سچائی کا نیچرل ریڈیشن مانا جا سکتا ہے، وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا ان کے چہروں سے۔ چنانچہ ماں تھوڑا سا پریشان ہوئی، اور اس نے کہا پتہ لگانا چاہیے یہ لوگ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس بیٹے کو جو بیاہ کے لائی تھی اسی کو بھیجا، اور وہی مسیحی جس کا نام وہاب ہے وہ آیا اور امام حسین سے ملاقات کی،
اور بتایا کہ میری ماں نے ایک سوال دے کے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے بہت مختصر جواب دیا اپنی ماں کو، سے کہہ دینا کہ ہم لوگ اپنے وطن سے آئے ہیں اور اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں لفظ وطن اور کہاں لفظ مقتل؟ جب لفظ مقتل کان میں ماں کے پڑا، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہماریوں میں، تو اس کا ذہن جو تھا بڑی تیز اس نے گردش کیا، اور وہ یہ سمجھ گئی کہ ان کے پاس کوئی بڑی سچائی نہ ہوتی تو مائیں اپنے گود میں بچوں کو لے کے کبھی مقتل نہ جاتی۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا، کوئی بات تو ہے، مائیں دیوانی تو نہیں ہیں، مائیں پاگل تو معاذ اللہ نہیں ہو گئیں، یہ سوچ سمجھ کے پورے اطمینان نفس کے ساتھ، پوری رغبت اور رضا کے ساتھ، پورے قوت ارادی و اختیار کے ساتھ یہ مائیں ان کمسن بچوں کو لے کے مقتل کی طرف جاتی، جہاں یہ قتل کیے جائیں گے بچے۔ تو اس کے معنی کوئی بڑی صداقت ان کے پاس ہے، تبھی اس اطمینان سے اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا ایک بار زحمت کر کے اور چلا جا، اور جا کے اسی بزرگ سے پوچھنا جو سردار قافلہ ہو، جس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ ہم وطن سے آئے ہیں اور مقتل جا رہے ہیں، اسی سے پوچھنا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ کیا آپ ہمارے قافلے کو بھی قبول کر لیں۔ یہ بہت بڑے کلیجے اور جگر کی بات ہے، بہت ارمان ہوتا ہے ماں کو اپنے بیٹے کا صحرا دیکھنے میں۔ 17 دن ہو گئے ہیں بیاہ کے لائی ہے، ابھی وطن نہیں پہنچے ہیں یہ لوگ، اور راستے میں ایک قافلہ مل گیا ان کو۔ تو امام حسین نے خبر دی تو امام حسین نے کہا کہ اگر تم ہمارے قافلے میں ضم ہونا چاہتی ہو، ملنا چاہتی ہو، تو تمہیں اپنی زبان پر کلمہ اسلام جاری کرنا ہوگا۔ پہلے اس بات کا اقرار کرو، خدا کی توحید کا اقرار کرو، نبی کے نبوت و رسالت کا اقرار کرو۔ تو بیٹے نے جا کے کہا کہ یہ شرط ہے، اس شرط کے اوپر قبول کریں گے۔ ماں نے پھر بھیجا، کہا ہمیں شرط قبول ہے، اس لیے کہ اگر اسلام میں توحید کی سچائی نہ ہوتی، اسلام کے دین میں دینی صداقت نہ ہوتی، تو یہ حوصلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے واقعہ معلوم تھا، ضرور معلوم ہوگا کہ یہی بحث چل رہی تھی، توحید و تثلیث کی بحث مسجد نبوی میں، اور بڑے بڑے علماء نجران جو تھے، جو مسیحی تھے، جس میں عاقب بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم اس سے بحث کریں گے، کنونس کر لیں گے رسول کو، اور گئے اور بحث ہوتی رہی، اور رسول اللہ نے جواب دیا، قرآن مجید موجود ہے۔ کہتے کہتے انہوں نے کہا کہ اگر تم ابن اللہیت کی دلیل یہی دیتے ہو کہ ان کے کوئی باپ نہیں تھا، تو آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی، تو اگر یہی دلیل ہے تو ان سے زیادہ بہتر حق ہے آدم کو کہ وہ ابن اللہ کہلائیں۔ تو وہ لوگ کنونس ہو گئے تھے مگر اقرار نہیں کر رہے تھے، اسی کو کٹ حجتی کہا جاتا ہے، اور اسی کے لیے قرآن فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا، وہ قائل ہو گئے، اس کے بعد بھی اگر آپ سے بحث کریں تو اب ان سے بحث نہ کیجئے، بلکہ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارا دین سچا ہو تو تمہارے دین کی فضا میں پروردہ بچے تم اپنے لے آؤ، اسی دین میں پروردہ عورتیں اپنی لے آؤ، اور اسی دین کے پالے ہوئے بزرگ اور نفوس لے آؤ، ہم بھی لے آئیں اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے نفوس کو، تم بھی لے آؤ، اور دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں اور خدا کو جج بنا دیں، اور جج بنانے کے بعد فیصلہ اسی سے کر لیں، اسی کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سے کہے پالنے والے تیری نظر میں جھوٹے بھی ہیں سچے بھی ہیں، تو ہم میں جو جھوٹا ہے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے، ان پر نازل کر دے۔ تو وہ لوگ اس کے اوپر راضی ہو گئے، اور اس کے بعد
ادھر سے وہ لوگ آئے، ادھر سے رسول چلے، تو اگرچہ بڑی گنجائش تھی، اس لیے کہ سارے صیغے سب پلیورل تھے، سب جمع کے صیغے تھے، مگر 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے لا سکتے تھے، مگر فقط 2 بیٹے لے کے گئے، فقط 1 عورت لے کے گئے اور فقط 1 مرد لے کے گئے، اور لے جا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جس ترتیب سے حکم نازل ہوا تھا اس ترتیب کو بالکل مشخص اور اس کو کر کے ان کی تصویریں سامنے لا کے رکھ دیں، اور جب سامنے لا کے رکھ دیں تو جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ رکو رکو، ابھی عجلت سے کام نہ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائے گا، ہٹ جائے گا اپنی جگہ سے۔ آج سمجھ میں آیا کہ پہاڑوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، مگر وہ انسان کے جس میں نہ ذرہ برابر ظلم ہو نہ ذرہ برابر جہل ہو، یعنی اگر معصومین چاہیں تو اپنی دعا سے پہاڑ کو ہٹا سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اس لیے جنہوں نے واقعی امانت الہی کا تحفظ کیا ان کا تصرف ہم نے آسمانوں میں بھی دیکھا، ان کا تصرف پہاڑ پہ بھی دیکھا، ان کا تصرف زمین پر دیکھا۔ زمین پر تصرف ہوا تو ابو تراب کہلائے، اور اس کے بعد آسمانوں پہ تصرف ہوا تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا، اور پہاڑ کو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلی بار تو ایسا تھا نہیں کہ ان چہروں کو دیکھا تھا، برابر آتے تھے۔ اس سے پہلے بھی جب مناظرہ ہو رہا تھا، اب تو یہ مباہلے میں کنورٹ ہو گیا، خدا کو حکم بنا دیا، اس سے فیصلہ لینے کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے مسجد میں آئے، مدینے میں آتے رہے، تو ان چہروں کو کیا دیکھا نہیں تھا؟ کیا امام حسن کا چہرہ نہیں دیکھا کہ امام حسین کا چہرہ نہیں دیکھا، جنہیں بہت نمایاں کر کے رسول پیش کرتے تھے، کبھی اپنے کاندھوں پر، کبھی اپنے پشت کے اوپر، کبھی اپنے زانوں پر؟ تو ان کا چہرہ بالکل واضح ہے، دیکھا ہوگا۔ اسی طرح سے علی کو برابر دیکھا، اسی طرح سے رسول کے چہرے کو برابر دیکھا۔ کون سی نئی بات آج ہو گئی کہ انہیں کہنا پڑا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں؟ ایک چہرہ ضرور جو ہے وہ نیا ہے، مگر وہ بھی رضا کے اندر پوشیدہ ہے، کہیں سے چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی نیا چہرہ جو آج ان چہروں کے ساتھ آیا ہے، اگرچہ وہ رضا کے اندر ہے، مگر اس کے اندر نور اتنا ہے کہ رضا سے بھی چھن چھن کے جب چہروں پہ پڑتا ہے تو سارے چہرے جو ہے بالکل نئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دو محمد علیہ۔ تو ایک ایسا عیسائی کہ جس کی جوانی کے دن ہیں، ابھی بھی بیاہ ہوا ہے، ابھی گویا لائف کو انجوائے کرنے کی ابتدا کرنے والا ہے، اور ماں کا ارمان ہے۔ آپ کبھی تخلیہ میں سوچئے گا کہ کیا ہو گیا تھا اس چھوٹی سی فیملی کو کہ ماں نے خود بھیجا اپنے بیٹے کو، اور ماں ہی نے کہا کہ اگر انہوں نے قبول کر لیا ہے تو ہم کلمہ اسلام زبان پہ جاری کریں گے، مگر اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں گے۔ اپنے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت، اپنے کو ارتقاء کے راستے پہ لگا دینے کی صلاحیت، یہی وہ امانت ہے کہ جو بس اور بس اور بس انسانوں کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی۔ لہٰذا عیسائیت کے غلط عقیدے کی پستی سے اب جو ترقی کر کے وہاں نقطہ کمال تک پہنچا، تو اس فیملی کی قربانی ایسی قربانی ہو گئی کہ جس کا حسین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ ماں نے وہاب کو بھیج دیا کہ بیٹا جا اپنی جان کو قربان کر دے،
اس لیے کہ اس سے زیادہ بہتر تیری اس میرڈ لائف کا کوئی فیوچر نہیں ہو سکتا جتنا حسین کی نصرت کے بعد اگر تو شہید ہو جائے اور مارا جائے اور قتل ہو جائے تو اس سے زیادہ بہتر کوئی جگہ بے شک مجھے کہہ دیں تیرے سہاگ رات کی اس سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں کا عرفان تھا، ماں نے اپنے اندر تبدیلی کی، فوراً اوراق لے، جو کلاؤڈڈ ذہن تھا مسیحیت سے وہ بالکل ایک دم ہدایت کی سنشائن میں آ گیا بالکل، اور وہ اس روشنی میں دیکھنے لگی مقتل کیا ہے، شہادت کیا ہے، حسین کیا ہے، جنت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی جلدی ترقی کی، اور ترقی کر کے وہاب کو مرتبہ شہادت پہ پیش کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہاب جا رہا تھا حسین سے اجازت لینے کے لیے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں آپ کی نصرت میں راہ خدا میں دین حق کے اوپر چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت مل جائے، مارا جاؤں، تو جب جا رہا تھا یہ تو ایک خیمہ تھا، ایک کیمپ تھا جس میں میاں بیوی تھے، وہاب و زوجہ وہاب، ایک الگ خیمہ تھا جس میں ماں تھی۔ ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی کہ وہاب جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ جب گزرا اس خیمے سے جس میں اس کی بیوی تھی، فوراً بیوی نکل آئی، اور وہاب کی زوجہ نے، وہاب کی بیوی نے کہا وہاب ہم اکیلے نہ جانے دیں، اگر تم جا رہے ہو حسین کے پاس تو مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو میں وہیں بتاؤں گی، حسین ہی کے سامنے بات کرنا ہے، وہ تمہیں نہیں بتانا ہے، تمہاری اجازت ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں، میری خواہش کا چلو۔ حسین کے پاس آئے، امام حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں چاہتا ہوں، میری ماں نے بھیجا ہے، مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کو سب معلوم تھا، اس کی ایج کیا ہے، کب بیاہ گیا ہے، تو حسین اجازت تو دے دی، لیکن لکھا یہ ہے کہ حسین کا دل بھر آیا۔ اجازت دینے کے بعد ایک بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اٹھا کے کہا پالنے والے کون سا وقت آ گیا ہے کہ 17 دن کے بیاہے بیٹے اپنی جوانی مجھ پر قربان کرنے کے لیے، مگر اجازت مل گئی، مگر وہاب جا نہیں رہا ہے۔ حسین پوچھا میں نے اجازت دے دی، اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ کہا نہیں، یہ میری زوجہ ہے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کہا ہاں ہاں۔ اب سنیے اس کا اسٹیٹمنٹ جو تاریخ میں لکھا، اس کا بیان۔ کہتی ہے فرزند رسول مجھے یقین ہے کہ آپ کی نصرت کر کے جب میرا شوہر مارا جائے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ ضمانت لے لیں، وہاب سے اس بات کی ضمانت لے لیں کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت سے پہلے جنت میں نہ جائیں، جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت داخل نہ ہو۔ یہ یقین کی حالت ہے۔ اور امام حسین نے کہا کہ اللہ نے مجھے جنت کا سردار بنایا ہے، مجھے مالک جنت بنایا ہے، کیا مجال وہاب کی جو بغیر تیرے جنت میں چلے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہاب کا سر کاٹ کے دشمنوں نے اسی طرف پھینک دیا جب ماں کا خیمہ تھا، اور یہ تو ماں کا دل ہی جاتا، آ کے جوان بیٹے کا سر تڑ سے گرا تو اس کے دل پہ چوٹ تو لگی ہوگی، مگر لکھا یہ ہے کہ ایک بار سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کے رخسار کو بوسہ دیا، مگر دل میں خیال آیا جو میں نے راہ خدا میں دے دیا اب اس کو عزیز کو، لہذا وہ سر اسی طرف پھینک دیا۔ اور جب سر پھینک دیا تو اب اس کی بیوی سے نہیں رہا گیا، اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، وہ چوب خیمہ لے کے ٹوٹ پڑی، اور جب ٹوٹ پڑی تو ادھر سے تیروں کی بوچھار میں خود جاں بحق تسلیم ہو گئی۔ بس دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے نکلے، اور اس کے بعد جو حسین نے کہا تھا کیا مجال وہاب کی جو بغیر تیرے داخل ہو جائے، آپ نے دیکھا یہ صلاحیت کہاں مسیحیت،
کہاں اسلام، کہاں دنیا، کہاں جنت، اتنی جلدی ترقی کرنا۔ اب آپ ایک قدم اور ایک یزیدی انسان یزید کی فوج میں ہے، اور اس کا منصب، اس کا عہدہ، اس کا اسٹیٹس کوئی معمولی اسٹیٹس نہیں، 1000 کا پر کمانڈمنٹ کا منصب ہے اس کے پاس، کمانڈر ہے 1000 رسالے کا۔ کوفے میں اس کے پاس بنگلہ ہے، گھر ہے، اس کی عزت ہے، اس کی شہرت ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ اگر ہم چلے گئے حسین کی طرف تو گھر پہ بھی آفت آئے گی، فیملی ممبرز پہ بھی آفت آئے گی، میری شہرت عزت سب جو ہے وہ داؤں پہ لگ جائے گی۔ لیکن آپ اس کا تذکرہ پڑھیں قرآن مجید میں، کیسے تبدیل کر رہا ہے حر اپنے، کس طرح سے پستی سے اور دھیرے دھیرے ترقی کر کے فقط 7 دن کے اندر اتنا بڑا سفر طے کیا حر نے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے برابر دیکھ رہا تھا کہ حسین صلح پر صلح کی اتنی کنڈیشنز رکھ رہے تھے، صلح پر صلح، صلح پر صلح، چونکہ وارث تھے امام حسین علیہ السلام کے، لہٰذا کوئی کسر نہیں چھوڑی، صلح کے جتنے امکانات تھے وہ سب پیدا کرنے کے لیے۔ بالآخر جب بات اس بات پر رکی کہ ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو، ہمارا جرم کیا ہے، ہم نے شریعت میں تبدیلی کی ہے، ہم نے قرآن میں تحریف کیا ہے، ہم نے دین کو بدل دیا ہے، کہا نہیں آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ حسین نے کہا کہ اگر ہمارا وجود تم سمجھتے ہو کہ میرا وجود ہی تمہارے اسٹیٹ اور ملک میں ایک بغاوت کی علامت ہے تو میں ملک چھوڑ سکتا ہوں، مجھے اپنے ملک سے باہر کر دو۔ اسی میں ہندوستان کا نام آیا، لیکن کوئی شرط صلح کی نہیں مانی گئی، اور بات یہاں پہ آ کے رکی کہ ہمارا جرم بتا دو، اور جرم کو بھی حسین نے خود گنوایا، اگر میں نے تحریف کی قرآن میں تو میں واجب القتل ہوں، قتل کر دو، شریعت تبدیل کی ہے تو میرا خون مباح ہے، بہا دو میرا خون، لیکن بتاؤ تو صحیح۔ کہا یہ سب کچھ نہیں، بس ایک خطا ہے، آپ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کا بغض ہمارے دل کے اندر سے، لے بغض ابیک، بس ادھر سے بغض ابیک جرم بنا، ادھر سے رسول کی حدیث آئی کہ علی سے بغض یا کفر ہو سکتا ہے یا نفاق ہو سکتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ لکھے تاریخ میں کہ حسین کی تلوار مسلمانوں کے خلاف چلی، اب چلی تو یا کافروں کے خلاف چلی ہے یا منافقوں کے خلاف چلی ہے۔ ایک صلوات اور بھی۔ تو یہ صلاحیت انسان میں ہے، کوئی بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہے فقط ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، فقط انسان کو قربانی کی ضرورت ہے، تو جو بھی جہاں تک بھی پہنچنا چاہتا ہے وہاں انسان اپنے کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ صلاحیت فقط انسان کو دی، اور یہی صلاحیت جو ہے اسی کو قرآن لفظ امانت سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو ہم نے انسان کی صلاحیت دیکھی، وہب کے اندر تبدیلی کی، انسان کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ہم نے حر میں دیکھی۔ حر برابر واچ کر رہا تھا، اتنی صلح کی شرطیں پیش کیں، مگر وہ لوگ راضی نہیں، راضی نہیں، راضی نہیں۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، لیکن جب 7ویں سے پانی بند ہو گیا تو اس نے یہ تو عام انسانیت کے خلاف ہے، کیا ہماری انسانی شرافت اس بات کو گوارا کرے گی کہ آل رسول پیاسی ہو اور ہم پانی پئیں؟ تو لکھا ہے کہ اس کے اوپر پانی نہیں بند کیا گیا تھا، مگر اس نے از خود اپنے اوپر پانی بند کر لیا، اور یہیں سے تبدیلی شروع ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ پیاس کا اثر، پیاس جو ہے اسی سے قرآن مجید نے کہا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کی، پانی سے اور حیات بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب اس نے اپنے اوپر پانی بند کر لیا تو ظاہر ہے اس کا اثر چہرے پہ ظاہر ہو گیا، اس کا اثر ہاتھ پاؤں پہ ظاہر ہو گیا، اور جب عاشور کا دن آیا، شب عاشور آئی، تو اس کا بیٹا دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ باپ کی یہ حالت ہے۔ بھائی نے دیکھا وہ بھی پریشان ہو گیا، اس کے غلام نے دیکھا وہ بھی پریشان ہو گیا،
اور سب کی سمجھ میں یہ آیا کہ ہم نے 3 دن سے پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ یزید کی فوج میں سب سے زیادہ شجاع، بہادر اور ہمت والا کون ہو سکتا ہے تو میں آپ کا نام لے لیا ہوتا، مگر آپ کی یہ حالت ہے اور کل جنگ کا دن ہے، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ خاموش رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن بھائی تاڑ گیا تھا کہ یہ پانی جو اپنے اوپر اس نے بند کر لیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، لہذا وہ خالی ہاتھ نہیں آیا، پانی لے کے آیا۔ اور جب پانی لے کے آیا اور حر کے سامنے پیش کیا تو حر نے پانی کو انکار نہیں کیا، بلکہ کاندھے پہ ہاتھ رکھا اپنے بھائی کا اور کہا میرے ساتھ چلو، اور لے کے وہاں چلا گیا جو اس خیمے کی پشت تھی جس خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے الاتش پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھیا یہ کچھ آواز سن رہے ہو تم؟ کہاں، ایسا لگتا ہے جیسے پیاس سے بے حال بچے تڑپ تڑپ کے الاتش کر۔ کہ اب یہ بتاؤ تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے کہ آل رسول پیاسی رہے اور ہم پانی پی لیں؟ نہ جانے کس لہجے میں کہا تھا کہ بھائی کے ہاتھ سے پانی کا ذر چھوٹ گیا اور بہہ گیا، اور گویا اس کے دل میں بھی بات اتر گئی۔ جیسے ہی صبح عاشور آئی ویسے ہی حر کا رخ تھا اور حسین کا خیمہ تھا، اور اس کے رخ کو دیکھ کے سب سے پہلے اس کے بیٹے نے کہا بابا کدھر کا ارادہ ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے انسان کی صلاحیت کا اثر۔ یہ نہیں کہا، تاریخ میں نہیں لکھا ہے کہ بیٹے نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں تو آسان سا جواب تھا میں اب حسین کی طرف جا رہا ہوں، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ معرفت میں ڈوبا ہوا اتنے دن سے جو اس کا ذہن اجتہاد کر رہا تھا، اس اجتہاد کا جو مال جو ماحصل وہ اس کی زبان پر آیا، اور کہا بیٹا بس یہ سمجھ لو ان ابی کا بین الجنت والنار، تیرا باپ جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہے، اگر آگے بڑھ جائے تو جنت ہے، اگر پیچھے رہ جائے تو دوزخ ہے۔ اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ بیٹے کہنا پڑا کہ بابا کب اکیلے جنت میں جائیے گا، ہمیں بھی لے کے ساتھ چلے۔ غلام بھی ساتھ آ گیا، بھائی بھی ساتھ آ گیا۔ اب جی ادھر سے چلے، ادھر سے حسین کی نظر پڑی، حسین کی جب نظر پڑی تو کہا یہ بھیا عباس یہ بیٹھنے کا وقت نہیں، اٹھ جاؤ، اے بیٹا علی اکبر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ اس کے استقبال کے لیے جب دونوں بڑھے اور بڑھنے کے بعد ایک بار حر کا بازو پکڑ کے حسین تک لے آئے تو حسین کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی نہیں جا رہی تھی حر کی، ایک بار اپنے سر کو پیروں پہ رکھ کے کہا کیا میرے جیسے مجرم کا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے؟ میرے جیسے خطاوار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اب حسین انہوں نے کہا اب تو کہاں خطا کار ہے، تیری خطا تو میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، البتہ میں خطاوار ہوں، میں اخلاق کا مجرم ہوں اس وقت، اس لیے کہ میرے در پر کوئی مہمان آئے اور میں اسے پانی بھی نہ پلا سکوں۔ تجھے نادم ہونے کی ضرورت نہیں، نادم میں ہوں تجھ سے۔ یہ کہہ کے کہا کہ حر میرے پاس اس وقت تیری ضیافت تیری میزبانی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو دھوپ میں کھڑا ہے نا تو آ کے سائے میں کھڑا ہو جا، بھئی یہی میں کر سکتا ہوں۔ تو ایک بار حر نے کہا آپ اگر میری ضیافت کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک بات ہے جو میرے دل کو مطمئن کر دے گی، میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ میری وجہ سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ نرغے میں گر گئے نا، میں لایا، لہذا آپ مجھ کو بھی نرغے میں بھیج دیجئے۔ کہا کہ نہیں، اگر میں تیری میزبانی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو تھوڑی دیر تک تجھے حق حیات بھی نہیں دے سکتا۔ کہا مولا اب نہ انکار کیجئے گا، اگر آپ مجھے نہیں بھیج رہے ہیں تو میرے بیٹے کو بھیج دیجئے، ہم بھی تو دیکھیں کہ جب اولاد نرغے آدھا میں گھرتی ہے تو باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہے۔ میں ایک بار بیٹے کو اجازت دے دی، بیٹے نے جنگ کیا، اس وقت نیا رسط پڑھا، ابھی ذرا دیر ہو جاتی تو میں باطل کے دفاع میں جنگ کرتا، کیا کہنا میرے مقدر کا، اب میں جو لڑ رہا ہوں تو
تو وہ حق کی طرف سے لڑ رہا ہوں۔ لڑتے لڑتے ایک بار جب بیٹا گھوڑے سے گرا تو بہرحال باپ کا دل تھا، ایک بار آواز دی یا بتا درکنی، بابا میری خبر لیجئے۔ بس جیسے ہی اس کی آواز کانوں تک پہنچی ویسے پھر حسین اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا اے بھیا عباس آگے بڑھ کے زور سے کمر پکڑ لو، کسی باپ کا کلیجہ نہیں ہے کہ جو اپنے بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش۔ میں کہوں گا اے مولا اس میں کوئی شک نہیں کہ آج عباس زندہ ہیں، علی اکبر زندہ ہیں، خور کی کمر کو پکڑ لے، لیکن کل آپ کا نوجوان، آپ کا کڑیل جوان جب آواز دے گا کون ہوگا جو آپ کو یہی کہہ کے روک لے کسی باپ کا کلیجہ نہیں ہے کہ جو اپنے بیٹے کا تڑپتا ہوا لاش۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق شرف فرما، پالنے والے جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کا تحفظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین رسول سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہیں تماشائیں، یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سرغازی کا نیزے سے جب اب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بھرا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں، یہ دشت ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں،
جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجبور ہوں بے کس ہوں، میں رو بھی نہیں سکتی، دوروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، حد درجہ مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا کہتی تھی اے زینب، کہتی تھی اے زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے اون محمد، 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 شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سے روز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا، اے اون محمد، اے اون ہر حال پہ تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ویسا، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدروحد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رزق سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد،
قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ دے بھائی کا میدان پہ اس پہ تم تیغ نہ چلانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد. حسین 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 اماں فضا سر زخمی ہوا پتھر سے میرا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، اماں فضا سر زخمی ہوا پتھر سے میرا، کیا شام آ گیا، 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 کیا شام آ گیا. ہم آل نبی ہیں کیوں ہم پر صدقے کی کھجوریں پھینکتے ہیں، ہم بیٹیاں فاطمہ زہرا کی یہ نامحرم کیوں دیکھتے ہیں، سجاد پہ کیوں یہ بانی کرتے ہیں جفا، کیا شام آ گیا، 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 کیا شام آ گیا. ایک روز سنا تھا اماں سے ہم پر یہ قیامت آئے گی، تو بیت علی قیدی ہو کر بازار میں لائی جائے گی، کلمہ گویوں کا چاروں طرف مجمع ہوگا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا. ارے گلیوں میں چراغاں ہوتا ہے، بازار سجائے جاتے ہیں، کچھ لوگ تماشا دیکھتے ہیں، کچھ ہم پر پانی پھینکتے ہیں، باغی کہہ کر کیوں عابد کو دیتے ہیں صدا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا. ارے کیوں امت نے یہ ظلم کیا، سادات ہوئے ہیں بے پردہ، کیوں کوئی سکینہ کو آ کر دیتا ہے یتیمی کا تانا، نیزے سے کیوں گر جاتا ہے
قیصر غازی کا کیا شام آ گیا، آ گیا کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا۔ جن لوگوں پر میں حاکم تھی کیا ان سے میں فریاد کروں، کیا وقت و فضا پہنچا شبیر کبھی عباس بنوں، اپنانا ہے مجھ کو لہجہ حیدر جیسا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا۔ ماؤں کی گود سے جو بچے گر جاتے ہیں ان راہوں میں، تصویر فقط رہ جاتی ہے ان کی ممتا کی آنکھوں میں، سر پیٹتی ہے ہر ایک مادر پڑھ کر نوحہ، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا۔ کیسے ہو بیاں ہے سنزیدی جب بنت علی بازار گئی، سادات میں تھا ماتم برپا، ہر آنکھ صبح اب روتی تھی بالوں سے چھپا کہ منہ زینب تھی محو بکا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا، کیا شام آ گیا۔